مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کی اچھی سچی باتوں کو سیکھ سکیں، کیونکہ اس روئے زمین کے اوپر دنیا کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، وہ خوشخبری ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ اس کے خادم دین جن کے منہ میں، جن کے دلوں میں خدا نے اپنا کلام ڈالا ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اور میرے عزیزو، اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ اور خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم جتنا بھی زیادہ خدا کے کلام کو سننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، ہم خدا میں بڑھ سکتے اور ترقی کر سکتے ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو ہوں، وہ ہے خدا کو جاننے کے لیے اسے تلاش کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اس بات کو شاید نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کہ خدا کو جاننا اپنی زندگی میں ضروری ہے کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بناتا، وہ بیماریوں پر قادر ہے، آسمان زمین کا خالق اور مالک ہمارا بنانے والا خدا ہے۔ اسے جان لینا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا، اور تلاش کرنا اس کو بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اسے تلاش نہیں کرتے، ہم کیا ہے، اس کو جان نہیں سکتے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ حوالہ جات کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ ہم خدا باپ کو کیسے تلاش کر سکتے، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، یرمیوں کے نام یرمیوں کی کتاب اور اس کا 29واں باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوں گے۔ یعنی جب ہم اس کے پورے دل سے طالب ہوتے اور پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں تو خداوند کو کیا ہے، ہم جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کو جاننے کے لیے اسے تلاش کرنا ہے۔ تو یرمیہ کے صحیفے میں ہم نے پڑھا ہے 29ویں باب کی 13ویں آیت میں، اور تم مجھے، خدا کہتا ہے، تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے۔ یعنی یہ شرط ہے، یہ حکم ہے کہ ہمیں خداوند کو ڈھونڈنا اور پھر ڈھونڈ کر اس کو جاننا کے لیے پہلی بات کیا ضروری ہے کہ ہم پورے دل سے، بدل و جان، پورے دل سے اس کو کیا ہے، اس کے طالب ہوں، اس کے طلبگار ہوں۔ اور جب ہم اس کے طالب ہوتے ہیں پورے دل سے، تو پہلی بات ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، پالیں گے، اور پھر ہم اسے جان سکیں گے کہ ہمارا خداوند کیسا خدا ہے۔ اور اسی طرح امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے 2 باب کی 3 اور 5ویں آیت میں، چوتھی اور پانچویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانے کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ امثال کی کتاب کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اس کو ایسے تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کو، تو کیا کرے گا، خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خداوند کی معرفت، یعنی اس کے علم کو، اس کی باتوں کو، معرفت کو کیا کر سکے گا، حاصل کر سکے گا۔ اس لیے خدا کو ڈھونڈنا کیا ہے، کیسے ہے، جیسے
روئے زمین کے اوپر جیسے کوئی شخص پوشیدہ خزانوں کی تلاش کرتا ہے، اور جیسے پوشیدہ خزانوں کی تلاش کی جاتی ہے، اسی کے مطابق اسی طرح ہمیں خداوند اپنے خدا کی تلاش کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اور جب ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کو پا لیتے اور پھر ہم اسے کیا ہے جان سکتے ہیں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 7ویں باب کی 8ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یعنی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم روح میں اس کو ڈھونڈتے، اس کی تلاش کرتے ہیں، ہم دعائیہ زندگی کو اپناتے، ہم بائبل کو پڑھتے، اسے اپنی زندگی میں لیتے عملی طور پر، یعنی ہم کیا ہے اس سے مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں تیری حضوری چاہیے، ہمیں تیرا مسا چاہیے، ہمیں تو چاہیے، ہم تجھے جاننا چاہتے ہیں، ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو پھر کیا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کیا ہے، تم مانگو گے تو تمہیں کیا ہے دیا جائے گا، ڈھونڈو گے، یعنی جب ہم اس کے ڈھونڈتے ہیں پوشیدہ خزانے کی طرح تو کیا ہے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کیا ہے کھولا جائے گا۔ آج میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی ان باتوں کو سمجھنے والے ہوں۔ آج روئے زمین کے اوپر آج کا انسان پتہ نہیں کیا کچھ مانگتا ہے، کیا کچھ ڈھونڈتا ہے، کیا کچھ ڈھونڈنے کی وہ کوشش کے اندر میں ہے، لیکن جس چیز کو ڈھونڈنا اور جو کچھ ہمیں خدا سے مانگنا چاہیے وہ آج کا انسان بلکہ آج کا ایماندار نہیں مانگتا۔ ضرورت ہے پہلی بات ہم اس سے مانگے کہ خداوند ہمیں تیری حضوری چاہیے، ہمیں تیرا مسا چاہیے، ہمیں باقاعدہ طور پر تو چاہیے، تاکہ کیا ہے تو ہمیں مل جائے اور ہم تجھے پا سکیں۔ اور عبرانیوں کے یہ ایک اور طریقہ کار ہے کیسے ہم خداوند کو جو ہے ہم مانگ سکتے اور ڈھونڈ سکتے اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو پا سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا نام پالوس کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اگر باقاعدہ طور پر مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ خدا موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ جو ہے وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ جب 2 یا 3 تم میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہو میں وہاں پر موجود ہوں۔ اور پھر ہمیں یہ ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمارے درمیان کیا ہے موجود ہے، اور اگر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر میرے عزیزو اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کے فیورٹ اور پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں کیا ہے اس کی تلاش کرنی ہے، اور ایمان کے ساتھ تلاش کرنی، اس سے مانگنا ہے، اور جب ایمان سے مانگتے ہیں تو خداوند کیا ہے وہ ہمیں مل جاتا، اور پھر ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو اس کو کیا ہے پسند آتا ہے، اور وہ اپنے طالبوں کو، یعنی جو اس کے دل سے طالب ہوتے ہیں، اس کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر میرے عزیزو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ان کو بدلہ دیتا، ان کو مل جاتا ہے۔ امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 8ویں باب کی 17ویں آیت میں، جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے کیا ہے پا لیں گے۔ یعنی دوسری جو بات ہے، پہلی بات کہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں پوشیدہ خزانے کی طرح اس کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، پورے دل سے اس کے طالب ہونا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں محبت رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم محبت رکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا ہے مل جاتا ہے۔ اور اعمال کی کتاب اور اس کے 17ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم کو کیا کیا پیدا کیا، اور تمام روئے زمین پر جو ہے رہنے والوں کے لیے ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں کیا ہیں مقرر کی، تاکہ خدا کو کیا ہے
ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है। कलाम में लिखा खुदा उन सब के करीब है जो उसे क्या है, उससे दुआ करते हैं। दुआ वो अजीम हथियार है जो खुदावंद को हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढने में जो है हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए खुदा ने हमारी ज़िंदगी की मियादों को बाकायदा तौर पर, हमारी सुकूनत की मियादों को, उसके हदों को उसने मुकर्रर किया हुआ है, और हमें जीते जी ही रुई ज़मीन के ऊपर उसे क्या है, ढूंढना है। शायद टटोल कर भी हमें ढूंढना पड़े, उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है, वो हमारे करीब है। लेकिन शर्त है कि हम पूरे दिल से उसके तालिब हों, हम ईमान से बाकायदा तौर पर उसको ढूंढने वाले हों, हम मोहब्बत उससे करें। और जब हम मोहब्बत करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें क्या है, मिल जाता है। अय्यूब जो है इस बात को जान गया, और वो यूं कहता है, अय्यूब की किताब उसके 5वें बाब की 8 आयत के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो खुदा ही का तालिब रहूंगा और अपना मामला खुदा पर छोड़ूंगा। अय्यूब कहता है लेकिन मैं तो खुदा ही का, इसलिए दुनिया में रहते दुनिया और दुनिया की चीज़ों के हमें तालिब नहीं होना, हमें किसी और माबूद के भी तालिब नहीं होना, हमें दुनिया में रहते हो खुदा के तालिब होना है। और जब हम खुदा के तालिब होते हैं जीते जी, जैसे बाकायदा तौर पर हम किसी पोशीदा ख़जाने की तलाश कर, हम जीते जी उसके तालिब होते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे एक गीत का मुसन्निफ कहता है कि खुदा से मांगो वो तुम्हें देगा, और जब हम खुदा से मांगते उससे मोहब्बत करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमें क्या है, मिल जाता है। आए हम खुदावंद अपने खुदा को दिल से उसके तालिब हों, हम ईमान रखने वाले हों, ईमान से उसके तालिब हों, हम मोहब्बत करने वाले हों, हमारी मोहब्बत खुदा के साथ हो, और फिर जब हम उसे ढूंढते हैं तो उसे पा लेंगे, और फिर हम जान जाएंगे कि हमारा खुदावंद कैसा है। माबूदों में मेरे और आपके खुदावंद जैसा नहीं है। दुनिया के माबूद जो है वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर है, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद जिंदा है, और वो आज भी बाप के दाहिने हाथ बैठकर मेरी और आपकी शिफायत करता है। इसलिए सूर है कि हम जिंदा खुदा की उस प्यारे खुदा अज़मत को जाने, हम उसे जाने और हम उसे पहचानने वाले बन जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसको जानने वाले ही, उसको पहचानने वाले ही पूरे ज़मीन पर कुछ तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। अगर हम चाहते हैं हम कुछ कर दिखाएं, हम बाकायदा तौर पर उसको जो है जान लें, तो फिर हमें उसे ढूंढना होगा, और ढूंढने के लिए हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। पहली बात कि हम दिल से उसके तालिब हों, दूसरी बात कि हम ईमान के जो है रखने वाले हों, क्योंकि जो ईमान नहीं रखता, ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। और तीसरी बात, हम उससे मोहब्बत रखें, और जब हम मोहब्बत रखते हैं तब ही हम उसके जो है उसको जान सकते और अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। आए खुदावंद को हम अपनी ज़िंदगी में जो है तलाश करने वाले बने, ताकि उसको जानकर उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बाइस बरकत हों और हम खुदा के जलाल का सबब बन सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के पुरफजल नाम में तेरी पाक हुज़ूरी में आते, तेरा शुक्रिया अदा करते तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम जो हमें सिखाता, तेरा पाक रूह जो हमें सिखाता, हमारा रहनुमा, हमें तेरा कलाम जो बनाता है, तेरा कलाम जो हमें जीने की राह बताता है, तेरा कलाम ज़िंदगी के सारे मामलात में हमारी रहनुमाई करता है। आज हमने जो हवाला जात में सीखा कि हम किस तरह तुझे तलाश कर सकते, खुदावंद हमें फजल दे कि हम दिल से तेरे तालिब हों, हम ईमान से तेरे साथ चलने वाले हों, ईमान में कायम रहें, तुझसे मोहब्बत करने वाले हों। और जब हम तुझसे मोहब्बत करते हैं तो खुदावंद तू अपने लोगों को मिल जाता, और जब तू मिल जाता हम जान जाते हैं, हम तुझे पहचानने वाले बन जाते। और खुदावंद तुझे जानने और पहचानने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो तकवीयत पाकर इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। खुदावंद हमें फजल दे कि हम और बहुत सारी रूहों को तेरा कलाम सुना सकें,
تیری سوری میں لانے کا سبب بنے، آسمانی بادشاہت کے لیے تیار ہوں، تاکہ پیارے یسوع جب تو بادل کی سواری پر آئے تو خداوند اس روئے زمین پر سے کروڑوں اربوں لوگ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ اپنے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا ہم سب کو فضل دے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر۔ اے خداوند، سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی پر پرابلم کا شکار ہیں، خداوند یسوع کے نام سے انہیں شفا ملے، انہیں خداوند تندرستی ملے، ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگی میں باپ عزت و جلال پائے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے سارا عزت جلال خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو ملے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرا شکر ہو، دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔